اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق سے، اس کی خاص رحمت سے ہمارے اوپر ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 78 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل کیا جو اس کے کلام کو، اس کے دین کو سمجھنے کی کچھ ناقص کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اس میں ہمیں استقامت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اس کا صحیح علم، نفع بخش علم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، ان کامیاب لوگوں میں جو جنت میں پہلے ہی راؤنڈ میں جانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 78 سے پہلے کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو موضوع چلتا آ رہا تھا بشر یا انسان یا آدم کی پیدائش کا، آدم کی تخلیق کا، کہ کس طرح سے آدم کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، اور سجدے کا جب حکم دیا تو ابلیس نے اس کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت بھیجی اور اس کو اپنی بارگاہ سے نکلنے کے لیے کہا، اور وہاں پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا کر دی، اور اس نے کہا کہ میں قیامت تک سب کے سب لوگوں کو بغیر کسی ایکسکلوژن کے سب کے سب لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا یا گمراہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن جو میرے سیدھے راستے پر چلنے والے بندے ہیں وہ تو تیرے کسی چال میں نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو تیرے وسوسوں کے یا تیری گمراہیوں کے پیچھے چلیں گے اس کے لیے جہنم ہے ٹھکانہ ان کا، جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے پھر مختلف طرح کے لوگ جو ہیں جہنم کے جو گناہگار ہیں وہ داخل کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد کل ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس میں شروع میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو اہل دوزخ کا ذکر ہوا، تو پھر مومنین جو ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کے لیے اپنے آپ کو قائم رکھنے والے، خالص کرنے والے جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت بھی دی جس میں نہریں بھی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سارے جنتیوں کے دلوں کی آپس میں جو قدورتیں ہیں، جو ان کی جو کچھ رنجشیں یا گلے شکوے جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں اگر ان کے درمیان کچھ ہے تو ان کا سب کو پاک صاف کر دے گا، اور وہ بالکل ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے بھائی، اور ایک دوسرے کے بہت ہی رفیق بن کر وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں وہ اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے، بھائی بھائی بن کر بڑے اتفاق اور پیار کے ساتھ، اور اسی طرح سے ہمیشہ وہ رہیں گے اس میں۔ اور پھر کل کی آیات میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی تفصیل سے ہم نے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور اس کے علاوہ لوط علیہ السلام کی طرف جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی خبر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد جب وہ فرشتے انسانی شکل میں ایک خوبصورت اور نوجوان انسانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا مکالمہ، اور کس طرح سے ان کی بستی والے جو ہیں ان کے دیوانہ وار ان کے پیچھے آئے، اپنی
اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے، جس پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو واسطہ بھی دیا اللہ کا کہ تم مجھے ذلیل اور رسوا مت کرو، اس قوم کی بیٹیاں یا میری بیٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر کے جائز تعلقات قائم کر کے اپنی خواہشات جو ہیں وہ پوری کرو، لیکن انہوں نے تو صاف ہی ڈھٹائی کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے معاملے میں مت آئیں۔ اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب جو ہے وہ بہم پہنچا دیا، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں، جس میں ان کی 2 بیٹیاں فقط شامل تھیں، ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا راتوں رات، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی کیونکہ اسی گناہ میں ملوث تھی یا اسی گناہ کو سپورٹ کرنے والی تھی، لہذا وہ بھی پیچھے ان لوگوں میں رہ گئی جن کو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر کی کنکری والی مٹی جو ہے، پتھر جو ہے ان کی بارش برسائی اور چنگھاڑ نے آ لیا، اور اس کے علاوہ ان کی بستی کو اوندے منہ یعنی سر کے بل پٹخ دیا، اور اس طرح سے ان کی بستی جو ہے اس کو تباہ و برباد کیا۔ اور پھر آخری کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بستی جو ہے یہ ایک شاہراہ عام، ایک بڑے کھلے تجارتی رستے پر یا مطلب آج بھی موجود ہے، جو کہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں یا جو کچھ گہری نظر کا جائزہ لینے والے ہیں، جو کچھ تحقیق اور جستجو کر کے اپنے آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں یا اپنے جو لاجکس ہیں اس کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ مضبوط اور کھلی نشانیاں ہیں کہ ان کے ایمان میں اور مضبوطی کا باعث ہیں کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا یا آیات نازل کی قرآن مجید میں، بلکہ ان کا پریکٹیکل نمونہ جو ہے زندہ اور جاوید آج بھی ان کے کھنڈرات کے سامنے ہمارے ان بستیوں میں موجود ہے، جس کو دیکھ کر بلکہ ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے ان بستیوں کو، جب ہم نے وہ آیات پڑھی تھی سورہ ہود میں تو ہم نے گوگل پہ سرچ کیا تھا، اور گوگل میپس جو ہے وہاں پر ان کی لوکیشن بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کی تھی، اور ان کے لوط کی نہیں، وہ قوم عاد اور قوم سمود کی تھی۔ بہرحال قوم لوط جو ہے وہ بھی اسی علاقے کے آس پاس ہی، اس سے زیادہ دور نہیں ہے، تو بہرحال آج بھی ان کی نشانیاں جو موجود ہیں، ان کے کھنڈرات یا ان کی باقیات جو ہیں وہ آج بھی ایمان کو اور زیادہ تقویت اور مضبوطی دینے کے لیے ہماری مددگار ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی نصیحت پکڑنے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح کے جرائم کیے اور اس کا نتیجہ ان کو کس طرح سے دنیا میں عذاب کے ساتھ سہنا پڑا، اور دنیا کو عذاب جو ہے وہ تو آ کر گزر گیا، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ قائم و دائم رہنے والا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں کسی بھی ایسی سچویشن سے اللہ تعالیٰ بچائے جس میں ہمیں کوئی شرمندگی یا پریشانی یا کوئی سختی جو ہے وہ جھیلنا پڑے، اللہ کے غضب کو جھیلنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے اپنے نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمیں اپنے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج اگلے سبق کی طرف انشاءاللہ، آیت نمبر 78 نمبر آیت سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک تھے ایکا والے، یا اصحاب الایکا بے شک تھے ایکا والے، لظالمین سب ظلم کرنے والے، بے شک ایکا والے تھے وہ سب ظلم کرنے والے۔ اصحاب الایکا، جس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا تو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کی بھی کچھ قوموں کا تذکرہ ہم نے سورہ ہود میں اور سورہ اعراف میں پڑھا ہوا ہے، اور سورہ ہود میں تو اس کی کافی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیات میں۔ تو اصحاب الایکا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے، جو کہ مدین میں آباد تھی، مدین کی سرزمین یا مدین کے علاقے میں یا مدین کی وادی میں، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور ان کو اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے۔ اصحاب الایکا
یعنی جنگل والے وہاں پر مطلب یہ جنگل 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 اور اس طرح سرزمین جو ہے وہ بھی تھوڑی سی سرزبد ہوگی یا اس طرح کے معاملات. بہرحال اس وقت کے اعتبار سے اس بستی کا نام ایکا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس قوم کو اصحاب الایکا یا جنگل والے یا ایکا والے لوگ جو ہیں وہ کہا گیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ کہ ان میں جی جسٹ ایک منٹ جی معذرت کے ساتھ. جی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا جو کہ مدین کے علاقے میں آباد تھی، اور ان میں شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی بیشی جو ہے یہ ان کی ایک گمراہی یا ایک گناہ کرتے تھے. وہ ایک تو ناپ تول میں کمی بیشی، اور دوسرا رہزنی اور ڈاکے وغیرہ رہزنی، راستے میں کھڑے ہو کر مسافروں کو یا قافلوں کو لوٹنا، یہ ان کی میں دو بڑی برائیاں تھیں شرک کے علاوہ یا شرک کے ساتھ ساتھ، جس کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس قوم کی طرف. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور بہت نصیحت کی، لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا بھی، اور بلکہ الٹا ان کے خلاف اقدامات کیے. یہ قوم جو ہے یہ قوم بھی بڑی مطلب بہت ہی فراوانی والی نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھی. ان کی تجارت وغیرہ بہت اچھی تھی اور بہت مال و دولت والے یہ لوگ تھے. بہت آسانی کے ساتھ اپنے معاملات چلا رہے تھے، کیونکہ یہ ایک بڑی شاہراہ کے قریب یہ بستی آباد تھی، تجارتی گزرگاہ تھی، جس کی وجہ سے وہاں سے قافلے وغیرہ جو ہیں وہ کافی گزرتے تھے، اور سامان رسد جو ہے وہ بھی انہی شاہراہوں سے یا انہی راستوں سے گزرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ کافی خوشحال قوم تھی. لیکن اپنے یہ گناہ ناپ تول میں کمی بیشی اور راہزنی جیسے معاملات کی وجہ سے، اور شرک جو ہے وہ تو یقیناً ایک سب سے پہلا اور سب سے بڑا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کر دیا. تو پھر یہاں پر ان کے بارے میں ایک اشارتاً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اصحاب الایکا جو ہیں یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والے اصحاب الایکا، وہ بھی سب یقیناً ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے بھی ظلم کیا. فانتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے. وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں، لَبِی امام مبین، یقیناً راستے پر کھلے عام راستے پر ہم نے ان سے انتقام لیا. یعنی ہم نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کر دیا اس دنیا میں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اور بے شک یہ دونوں سے مراد پہلے قوم لوط کا بھی تذکرہ گزرا، اور اب یہ قوم شعیب جو ہے اصحاب الایکا، ان کا بھی تذکرہ گزرا. تو یہ دو قومیں جو یہ دونوں قومیں یہ دونوں جو مطلب بستیاں تھیں، یہ دونوں بستیاں کھلے رستے پر، ایک عام رستے پر، ایک عام شاہراہ پر موجود تھیں، یا ایک عام شاہراہ پر تھیں، جن کو جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ آج بھی وہ ہمارے لیے نشان عبرت کے طور پر ان کی باقیات جو ہیں یا ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ موجود ہیں، جس کو دیکھ کر اور قرآن مجید کے ساتھ جب ہم اس کو ٹیلی کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بہت بڑی نصیحت جو ہے وہ بھی حاصل کرنے کی توفیق ملتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں قومیں یا دونوں وادیاں جو ہیں یہ ایک عام رستے پر تھیں، جو کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی کا باعث تھیں. اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو راستے سے گزرتے پڑتے ان باقیات کو دیکھتے تھے، اور آج بھی یہ قیامت تک بلکہ یہ نصیحت کا سامان رہیں گی، یہ بستیاں ان کی باقیات جو ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور بلا شبہ جھٹلایا یا بلا شبہ مطلب تکذیب کی، جھٹلایا اصحاب الحجر، ہجر والوں نے بھی بلا شبہ جھٹلایا المرسلین، بھیجے ہوئے سب رسول، یعنی ان کی طرف اصحاب ہجر یا ہجر والوں کی طرف جو رسول بھیجے تو انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا، ہجر والوں نے بھی ان کو جھٹلایا. اصحاب الحجر اسی سے اس سورہ مبارکہ نام ہجر بھی ہے. یہ ہجر والے جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کو ہجر والے بھی کہا گیا.
اور یہ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام جو بھیجے گئے تھے قوم سمود کی طرف، ان کا اس قوم کا ٹائٹل جو ہے وہ سمود تھا، اور ہجر جو ہے اس بستی کا نام تھا جہاں پر یہ لوگ جو ہے یہ قوم سمود آباد تھی، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی طرف توحید کا پیغام دینے کے لیے، لیکن انہوں نے بھی اس کا انکار کر دیا، انہوں نے بھی اس کو جھٹلا دیا۔ اصحاب الحجر یا قوم سمود جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ قوم سمود جو ہے یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، یہ غاروں میں اور پہاڑوں کو کاٹ کر تراش کر اس میں بہت عالی شان محل اور عالی شان اس میں بلڈنگز جو ہیں وہ بنانے کے بہت بڑے ماہر تھے، اور ان کے جو کھنڈرات ہیں یا ان کی باقیات یا ان کے بنائے ہوئے جو غاروں میں اور پہاڑوں کے اندر جو ان کے جو گھر وغیرہ بنائے ہوئے ہیں بڑی عظیم و شان اور بہت بڑے بڑے، وہ آج بھی ہمارے لیے موجود ہیں، جس کا ہم نے ایک نظارہ کیا تھا کچھ فوٹوز دیکھ کر گوگل کی ایپ جو ہے گوگل میپس میں، تو آج بھی یہ ساری یہ چیزیں جو ہیں یہ آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی یہ دعوت نظارہ دیتی ہیں، دعوت تحقیق دیتی ہیں ان لوگوں کو جو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ذکر کیا اس کو۔ بہرحال ہجر والے یا قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے بھی اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کر دیا، ان کی تکذیب کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دی انہیں، آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضُونَ، تو تھے وہ سب اس سے منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے۔ ہم نے تو انہیں اپنی نشانیاں بھی دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، وہ اس سے انکار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نشانیاں دی؟ اللہ تعالیٰ نے قوم صالح علیہ السلام کو یا قوم سمود کو اونٹنی، ایک زندہ و جاوید معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا، انہی کے مطالبے کے تحت، ان کے پرزور اصرار کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک اونٹنی شک ہوئی، ایک اونٹنی پھٹی، ایک پہاڑی جو ہے وہ پھٹی، یا ایک پہاڑی کے شک ہونے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی جو ہے اس کو ظاہر کر دیا۔ وہ اونٹنی اپنی جسامت میں بھی بہت بڑی تھی، اور قد کاٹ کے علاوہ اس کا کھانا پینا جو ہے وہ بھی ایک ایکسیپشنل تھا، بہت بڑی مقدار میں وہ کھانا بھی کھاتی تھی اور پانی بھی بہت زیادہ پیتی تھی، بلکہ ہم نے تفصیل پڑھی تھی سورہ ہود میں کہ جب وہ پانی پیتی تھی، جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن گھاٹ پر دوسرے جو جانور ہیں ان کے لیے پانی نہیں بچتا، تو لہٰذا انہوں نے ایک دن اس اونٹنے کے لیے اور ایک دن دوسرے جانوروں کے لیے پانی پینے کا بھی مختص کر دیا۔ بہرحال وہ اس اونٹنی کا پہلے تو وہ معجزہ جو ہے وہ طلب کرتی رہی قوم، جب اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو دکھا دیا تو اس اونٹنی کو دیکھ کر ان کو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان کو اور پختہ کرتے اور اپنی اصلاح کرتے اور اللہ کی طرف راغب ہوتے، بلکہ الٹا انہوں نے اس کا بھی اس سے بھی منہ پھیر لیا، یا اس کے بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور اس اونٹنی کے جو چلنا پھرنا تھا اور اس کا کھانا پینا جو ہے اس سے تنگ آ کر کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس کی طرف کوئی بری نیت سے یا اس کو مارنے کی یا اس کو استعمال کرنے کی نیت سے کوئی بھی نہ دیکھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہاں پر یہ آیات نشانیاں جو ہیں اس میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے اس کے نام سے زیادہ مشہور بھی ہے، اونٹنی کا معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رونما ہوا، جس کو انہوں نے بعد میں قتل بھی کر دیا۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ سب تراشا کرتے، من الجبالی، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، آمنین، بے خوف ہو کر، وہ بے خوف ہو کر بڑی آسانی کے ساتھ اپنی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، گھر تراشا کرتے تھے، جس کا ابھی ذکر ہوا، پہاڑوں اور غاروں میں بہت ہی عالی شان قسم کے گھر وہ تراشنے کے بہت بڑے ماہر تھے، اور اس میں کیونکہ وہ بہت مہارت رکھتے تھے اس لیے آسانی کے ساتھ بے خوف ہو کر ان کو تراش لیتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا انہیں چیخ نے، مُصْبِحِينَ، سب کے صبح کرتے ہوئے، یعنی صبح علی صبح ان کو بھی چیخ کے عذاب نے پکڑ لیا،
ان کے اوپر بھی یعنی چیخ کا اسی طرح سے زلزلہ اور آسمان سے بارش اور چیخ اور یہ سارے ملے جلے معاملات جو ہیں وہ بھی ہوئے. چیخ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم وجہ تھی اس بستی کی ہلاکت کی وجہ سے. یہ چنگاڑ جو ہے یہ شدید تیز آواز جس نے ان کو علی صبح پکڑ لیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا. فما اغنا عنہم، اور پھر نہ کام آیا ان سے، ماں کانو یکسبون، جو تھے وہ سب کمایا کرتے، یعنی دنیا میں انہوں نے جو کمایا، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت ہی خوشحال لوگ تھے یہ بھی، چاہے انہوں نے جو اپنے گھر اور اپنے جو مطلب محلات بنائے پہاڑوں میں یا غاروں میں ان کو تراش کر وہ بھی یہیں کے یہیں رہ گئے، یا چاہے ایمان کی شکل میں انہوں نے دنیا میں جو جس طرح بھی توحید کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شرک کر کے اور باقی دوسرے گناہ جو ان کی نسبت سے انہوں نے جو کچھ کمایا اس کو انہوں نے کچھ کام نہ آیا اس کے، وہ دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا ان کا عقیدے یا دنیا کی گمراہ کن معاملات ان کے کسی بھی کام نہیں آئے، کیونکہ وہ آخرت میں تو یہ سکہ چلنے والا نہیں. آخرت میں تو صرف تقویٰ کا سکہ چلتا ہے. اللہ کی راستے پر چلنے والے لوگوں کے پاس جو کمائی رہتی ہے وہی آخرت کی پونجی یا آخرت کا مال ہے. وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں کیا. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کو پیدا نہیں کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. ہم نے یہ ساری موجودات آسمانوں اور زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی یہ پوری کائنات، اس پوری کائنات کے اوپر جس طرح سے بھی جہاں پر بھی کچھ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے بغیر حق کے پیدا نہیں کیا، یعنی حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ پیدا کیا کیا کہ ایک یہ کوئی ایسے فضول سی کوئی ایسی ہی کھیل کود یا کھیل تماشا نہیں ہے یہ پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی، بلکہ یہ حق کے ساتھ بڑے مدبر انداز سے، بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور پیدا کیا. خلق نہ تخلیق کرنا سے ہے کہ تخلیق کیا اس ساری چیزوں کو، اور یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ جو ہے وہ کار فرما ہے، جو یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ، بلکہ کچھ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ساری آسمانوں اور زمین کے درمیان سارا کچھ جو ہے یہ انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا، یعنی انسان اس سے براہ راست اور بلا واسطہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ سارا کچھ انسان کے لیے ہی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے. تو جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مقدار میں یا اتنی بڑی کائنات جو ہے اس کو پیدا کیا تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ مقصد بھی ہے، اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی اور کتابیں اور نصیحت اور ہدایت جو ہے وہ بھی کھول کر بھیج دی کہ اس کو حاصل کرو، کیونکہ یہ کائنات یا یہ جو کچھ موجودات ہیں یہ ایک وقت آئے گا کہ ان سب کو لپیٹ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر میں جمع کر کے حساب کتاب کر کے ان کو پھر آخرت کا انجام جو ہے وہ ان کو دیکھنا ہے. تو یہ سارا کچھ حق کے ساتھ ہے، یہ ایسے ہی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک بہت بڑا حق جو ہے وہ واضح بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس لیے یہ کائنات کو پیدا کیا اور کس طرح سے اس کا انجام ہوگا، اور انسان کو پھر اس کے انجام سے کس طرح سے اپنا حصہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، ساعہ جو ہے وہ گھڑی کو کہتے ہیں، گھڑی کہ مطلب یہ جو گھڑی جو واچ جس کو یا وال کلاکس وغیرہ ہے اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں، مطلب گھنٹہ جو ہے وقت جو ناپا جاتا ہے اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں. تو گھڑی کو کہتے ہیں کہ قیامت، یہاں پر قیامت یا قیامت کی گھڑی. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت کی گھڑی یا قیامت، لَآتِيَةٌ، یقیناً آنے والی ہے. فصفحی، پس آپ درگزر کریں، اسفح، آپ درگزر کرنا، الجمیلہ، اچھے انداز میں یا اچھے طریقے سے.
یقیناً قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آنے والی ہے، یقیناً قیامت کی گھڑی یا قیامت کا وقت یا قیامت کا دن جو ہے یقیناً قریب ہے، وہ آنے ہی والا ہے۔ تو پس آپ درگزر کریں اچھے طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو درگزر کریں، اچھے طریقے سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب جو لوگ کرتے تھے، مختلف طرح سے پریشان کرتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے، اور دوسرے جتنے متفرق معاملات تھے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کڑتے تھے اور وہ دل میں بہت پسیجتے تھے کہ یہ میری قوم کو کیا ہو گیا، یہ حق کو قبول کیوں نہیں کرتی، اور اس رستے پر ان کو بہت ساری مشکلات بھی آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجمی یا ان کے دل کو مزید مضبوط اور تقویت دینے کے لیے ان کے سامنے یہ ساری پچھلی قوموں کے معاملات جو ہیں رکھے کہ کس طرح سے ان قوموں نے بھی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اور ان کا انکار کیا۔ تو آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا میٹر ہو رہا ہے تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسپانسبلٹی ہے آپ کو کہ پیغام کو، نصیحت کو پہنچا دینا، وہ آپ اس رسپانسبلٹی کو ادا کرتے رہیں، اور ان کے معاملات میں آپ ان کو درگزر کریں اچھے طریقے سے، بس ان نظر انداز کریں، جہاں تک ممکن ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ جو ہے وہ آپ رکھیں۔ اس طرح کی آیات پہلے بھی 2-3 دفعہ گزر چکی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ درگزر کریں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو آپ پورا کرتے رہیں۔ باقی معاملات جو ہیں وہ اللہ کے درمیان اور ان بندوں کے درمیان ہے، اللہ ان معاملات کو یقیناً دیکھ لے گا انصاف کے ساتھ۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب وہی خوب پیدا کرنے والا اور سب جاننے والا ہے۔ بے شک تیرا رب ہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا ہے، یعنی اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں جو بھی موجودات ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ کا ہے۔ خلاق، تخلیق کرنے والا، ان سب کو تخلیق کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی ہے، جو اس کی ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے، اس کا ہر چیز کا بہت اچھی طرح سے علم رکھنے والا ہے۔ جو کسی چیز کو بناتا ہے یا کسی چیز کی مطلب مینوفیکچرنگ کرتا ہے تو یقیناً اس کے پاس اس چیز یا اس مشینری یا اس آبجیکٹ کی جو تفصیل ہوتی ہے یا اس کی جتنا اس نے باریک بینی سے اس کو بنایا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ انفارمیشن یا نالج اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس پوری کائنات کو بہت ہی باریک بینی سے بنایا ہے، اس میں بہت ہی کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس سسٹمز ہیں جن کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ ہم تو ایک بادی نظر میں دیکھیں تو ہمارے سامنے کائنات جو ہے وہ کس طرح سے مطلب نظام اس کا چل رہا ہے، یا ہماری اپنی زندگی کا نظام کیسا چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کے کائنات کے ایک ذرہ جو ہے، ایک ایٹم جو ہے، یا ایک زندہ چیزوں کا ایک خلیہ جو ہے، اس کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس کے اندر بھی جو نظامات ہیں یا پیچیدہ سسٹم جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے اس کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور بے شک یقیناً ہم نے دی آپ کو سبعا من المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات سے، بے شک ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات میں سے دیں، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، عظمت والا قرآن، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دیں اور قرآن عظیم یا عظمت والا قرآن۔ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، اس میں کچھ معمولی اختلاف کے ساتھ تقریباً ساری امت جو ہے اس کا اجماع ہے کہ یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات جو ہیں یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے، جس کی 7 آیات ہیں اور جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس کی جیسی کوئی سورہ نہ تو قرآن مجید میں موجود ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے آنے والی جتنی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، جتنی اس سے پہلے کتابیں گزر چکی تھیں، نہ ہی ان میں موجود ہیں۔ ان میں جو موضوع بحث ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو وسعت ہے، اور اس کے جو
اس کی جو مطلب رونائیاں ہیں، اس کی جو خوبصورتی ہے اس آیت کی، اس سورہ مبارکہ کی، وہ قرآن مجید میں بھی اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی کہیں پر بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا سورہ فاتحہ کی شکل میں، اور یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ یہ سورہ فاتحہ کو اور بھی بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کو دم کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ام القرآن بھی اس کو کہتے ہیں، قرآن کی ماں جو ہے وہ بھی اسی کو سورہ کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ الگ سے ایک ٹاپکس ہے کہ اس سورہ کے اور بہت سارے نام اور کس طرح سے یہ سورہ جو ہے فضیلت رکھتی ہے۔ بہرحال اس آیت میں اس سورہ مبارکہ کے متعلقہ دو باتیں ذکر کی گئی، ایک تو بار بار دہرائی جانے والی آیت، اور دوسرا قرآن عظیم۔ قرآن عظیم بھی اسی سورہ مبارکہ کو کہا گیا اس آیت کے مطابق۔ تو بار بار دہرائی جانے والی، یعنی یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا نماز کے لیے، کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن غالب رائے یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں ہوتی، جس رکعت میں نماز کی، چاہے وہ فرضی نماز ہے یا نفل ہے یا جو بھی جس طرح کی بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں اگر کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو وہ نماز کی وہ رکعت جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو مطلب ایک جگہ پر تو سورہ فاتحہ کو ہی اصل نماز جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق سورہ فاتحہ کو ہی نماز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بار بار دہرایا جانا، اگر اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب نماز کا ایک لازم جز سورہ فاتحہ ہے، اور اگر ہم 24 گھنٹے کا جو کلاک ہے، راؤنڈ دی کلاک، اگر ہم دنیا کے اوپر مختلف ممالک کا اگر ہم ایک جائزہ لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری 24 گھنٹے میں میکسیمم اوقات ایسے ہیں جہاں پر ہر وقت کہیں نہ کہیں پر اذان جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، ہر جگہ پر نماز جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کیونکہ نماز میں یہ 7 آیات جو ہیں سورہ فاتحہ کی یہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہر وقت یہ اس دنیا میں اس 24 گھنٹے میں ہر لمحہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب یہ 7 آیات جو ہیں وہ دہرائی نہ جا رہی ہوں، پڑھی نہ جا رہی ہوں۔ تو یہ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان 7 آیات کو کس قدر ریپیٹ کیا جاتا ہے، یہ کس قدر بار بار پڑھا جاتا ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نماز میں اس کا پڑھنا اور نماز میں اس کا لازم و ملزوم ہو جانا اس بات کی دلالت یا اس بات کا پروف ہے کہ ہر وقت یہ 7 بار بار جو آیات ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں، اور 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہیں جب یہ آیات جو ہیں یہ ادا نہ کی جا رہی ہوں یا کوئی اس کو پڑھ نہ رہا ہو۔ بہرحال، اور اس کے علاوہ اس کو قرآن عظیم یا عظمت والا قرآن جو ہے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کو کہا گیا، سورہ فاتحہ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا خزانہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ خزانہ پہنچایا، تو ہمارے لیے بھی یہ خزانہ جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی اگلی آیت میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ خزانہ جو ہے یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر کیوں ذکر کیا۔ لا تمدن، آپ ہرگز نہ اٹھائیں عینیک کا، اپنی 2 آنکھیں، اپنی آنکھیں جو ہیں آپ ہرگز نہ اٹھائیں، الی ما متعنا، اس کی طرف جو ہم نے فائدہ کیا، بہی، اس سے، ازواجن، بہت قسم کے لوگ، منہم، ان میں سے۔ آپ اپنی آنکھیں اس فائدے کی طرف مت اٹھائیں جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دیا، یعنی اس دنیا میں جو ہم نے فائدہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں ہم نے جو فائدہ دیا بہت مختلف قسم کے لوگوں کو، یہاں پر مختلف قسم کے لوگ جو ہیں اس میں خاص کر وہ لوگ شامل ہیں جو مشرک لوگ تھے، جو شرک کرنے والے تھے، یا جو اللہ کی ہدایت یا اللہ کی نصیحت جو آئی تھی اس کا انکار کرنے والے تھے، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی۔
ان کے پاس دنیا کی آسائش جو ہے وہ موجود تھی. ابو لہب اور ابو جہل کو جب دیکھا جائے تو وہ بہت ہی مالدار لوگ تھے. اس کے علاوہ مشرکین جو ہیں بہت ہی بڑے بڑے تاجر تھے, بہت ہی بڑے بڑے مالدار لوگ تھے جن کو دنیا کی آسائشیں جو ہیں وہ ان کے سامنے موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں ان کے مال کی طرف مت اٹھائیں, یا ان کے مال کو مت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کتنا نفع بخش مال جو ہے وہ دیا ہوا ہے. ولا تحزن, اور نہ ہی آپ غم کریں علیہم, ان پر, کہ اور نہ ہی آپ ان کا پر غم کریں کہ اتنے مال و دولت والے یا اتنا علم رکھنے والے یا اتنی عقل رکھنے والے لوگ ہیں, اس کے باوجود وہ اللہ کی نصیحت کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی نصیحت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو آپ اس چیز کا بھی غم مت کریں. وَخْفِضْ, اور آپ جھکا دیں جناح کا, اپنا بازو للمؤمنین, مومنوں کے لیے, اور اپنا بازو آپ مومنوں کے لیے جھکا دیں, یعنی مومنوں کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیں, اپنے بازو جو ہے مومنوں کو مومنین کے لیے کھول دیں. مومنین سے مراد پہلے شروع کے زمانے میں یا خاص کر ہجرت مدینہ سے پہلے جو مکہ میں جو مسلمان ہوئے تھے لوگ, ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے کچھ کمزور طبقے کے لوگوں کی تھی, جن کو بہت ضرورت تھی کہ وہ ان کی طرف توجہ دی جائے. اور وہ یقیناً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے تو وہ بہت جوش اور ولولے کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ ان سے ملتے بھی تھے اور ان سے بڑی عقیدت اور احترام بھی رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مومنین جو ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکا دیں, یعنی ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, ان کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا برتاؤ کریں اور ان کی طرف توجہ مبذول رکھیں. اور یہ دنیا کا فائدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں یا دنیا کا فائدہ جن لوگوں کو دیا, ان کی طرف آپ نظر مت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں فائدے دیے, یہ دنیا کا فائدہ دنیا میں ہی رہنے والا ہے, اور یقیناً آخرت میں پھر ان کو جب حساب کتاب کی باری آئے گی تو ان کو پھر منہ کی کھانی پڑے گی. تو یہ خزانہ جو ہے, یہ آیت جو ہے یہ ایک دوسرا اشارہ دیتی ہے پچھلی آیت کی طرف. اگر دیکھا جائے تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خزانہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی شکل میں اور قرآن عظیم کی شکل میں, اور اس کے علاوہ ایمان کا خزانہ, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام اور مرتبہ پورے انبیاء میں, یعنی بلکہ پوری کائنات میں جتنی ہستیاں ہیں یا جتنے بھی لوگ گزرے ان سب میں, یہ پوری کائنات کی موجودات میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. تو آپ یہ خزانے جو ہیں, صحیح خزانے تو وہ ہیں جو آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں. یہ دنیا کے خزانے جو ہیں آپ ان کے اوپر زیادہ توجہ مت دیں, یہ تو دنیا میں رہیں گے. اور آپ جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے اپنا نصیحت کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور مومنین کے لیے جو آپ کی قدر کرتے ہیں, جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا, جو آپ کی عزت اور تکریم کرتے ہیں, آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے اپنے بازو جھکائیں, ان کے لیے آپ نرم گوشہ رکھیں, ان کے لیے شفقت اور مہربانی جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کے پیش آئیں. یہیں پر رکتے ہیں آج ہم انشاءاللہ. کل آگے ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ کل ہم یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کو مکمل بھی کر لیں گے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے کہنے میں, ہمارے سننے میں, سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. جی اسی کے ساتھ آج کی مجلس جو ہے اس کو برخاست کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ظاہری اور باطنی معاملات میں ہماری رہنمائی کرے, ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ہمارے کاروبار کے مسائل, جابز کے مسائل, ہمارے معاشی مسائل, ہماری اولاد کے مسائل, ہمارے معاشرتی مسائل, جو بھی اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ہمیں رہنمائی دے کہ کس طرح سے ہم اس دنیا میں اپنی اصلاح کر سکیں. ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم
کرے. جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت سے بھری بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب رشتہ دار اور سب مومنین، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی خاص رحمت سے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.